علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق اسی دن سے طے ہیں جس دن کے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خاص ادب کے تعظیم کے مہینے ہیں، یہی درست حساب ہے، یہی صحیح دین کا طریقہ ہے۔ وہ 4 مہینے جو ادب والے تعظیم والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ آتا ہے جو آج ہمارے سامنے شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کا شمار ادب کے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے جس طرح اسلام سے پہلے معزز محترم مانے جاتے تھے، اسی طرح اسلام میں بھی ان کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ رجب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب رجب کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑا اس کا ادب کرتے تھے۔ جاہلیت میں ان کی تعظیم ہوتی تھی۔ رجب کے مہینے میں جنگ و جدل بند کر دیتے تھے، قتل و جدال نہیں ہوتا تھا، فتنہ فساد بالکل چھوڑ دیتے تھے، ہتھیاروں کی آواز رجب کے مہینے میں سنی نہیں جاتی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمت بہائی جاتی ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے شیاطین کو اس مہینے میں رجم کیا جاتا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے رجب کی مہینے کی حرمت ہے، رجب کے مہینے کا ادب احترام کرنا ہے۔ زیادہ تر قبیلے مضر کے لوگ رجب کے مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ بہرحال اس پورے مہینے کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے وہ یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان کی آمد کا ایک شوق ہوتا تھا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ضرور ہے، لیکن یہ دعا ضرور ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ رجب کا چاند دیکھتے وقت ہم نے نہیں پڑھا تو کم سے کم اب تو پڑھ لیں، خاص کر فرض نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ پار کرتے ہوئے ہم رمضان تک پہنچ جائیں، ایسی دولت، ایسی عمر درازی ہمیں نصیب فرما، اللہ سے ہم دعا کر لیں۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے رجب کے مہینے کے خرافات، رجب کے مہینے میں بہت ساری من گھڑت باتیں لوگوں میں عام ہو گئی ہیں جن کا قرآن سے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ بہت سارے رسم و رواج آج پائے جاتے ہیں، میں ان کو آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رجب کے شروع دنوں میں بہت سارے لوگ
الصلاۃ الالفیہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ہی 15 رجب کو صلاۃ ام داؤد پڑھتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ صلاۃ الرغائب، اس کو الصلاۃ الاثنا عشریہ بھی کہتے ہیں، یہ نماز پہلے جمعے کی رات کو عشاء کے بعد لوگ پڑھتے ہیں 12 رکعت نماز، اس کا بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب کے فضیلت میں جو حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ ساری من گھڑت جھوٹی باطل حدیثیں ہیں۔ نماز کے تعلق سے اتنی بات یاد رکھیں، رجب کے مہینے کی خاص کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ 5 وقت کی فرض نمازوں کا، سنتوں کا، نفلوں کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ دعا میں لگے رہیں، یہی عبادت رجب کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، روزے رجب کے مہینے میں، اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ خاص فضیلت کے روزے بتانے لگے ہیں۔ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ، رجب کے پہلے 3 دن کا روزہ، رجب کی 27ویں کا روزہ۔ یاد رکھیں، رجب کے مہینے میں دن کو متعین کر کے روزہ رکھنے کی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں دن متعین کیے بغیر، رجب کے پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں، جتنے بھی آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف فلاں دن رکھنا اور وقت میں نہیں رکھنا، اس تاریخ میں رکھنا دوسرے تاریخ میں نہیں رکھنا، ایسی بات کوئی نہیں۔ اس تاریخ میں رکھیں گے تو اتنا بڑا ثواب ہے، یہ زبردستی کا دین میں مداخلت ہے۔ شریعت کے اندر دن متعین کیے بغیر جب بھی آپ کو سہولت جتنی میسر ہو آپ اتنے روزے رکھیں، ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ رجب کا مہینہ ادب کا مہینہ، تعظیم کا مہینہ ضرور ہے، عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ضرور ہے، لیکن روزے اپنے حساب سے رکھیں، جو سا دن بھی آپ کو میسر ہو اس دن میں آپ روزہ رکھیں، جتنے بھی آپ کے اندر طاقت ہو اتنے آپ روزہ رکھیں، اس کی اجازت ہے۔ دن کا متعین کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات صحابہ سے ثابت کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27ویں رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ رجب کی 27ویں کو شب معراج ہے سمجھ کر لوگ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر آتے، گھر کے باہر نکل پڑتے، ایک ایک آدمی کو جا کر زبردستی کہتے تم میرے سامنے کھانا کھا کر دکھاؤ، اس بات کا ثبوت دو کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو آج کا دن روزے کا دن نہیں ہے۔ کہیں لوگ 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت کو سمجھ بیٹھیں، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ روزوں کو منع کیا۔ خاص دن متعین کر کے روزہ مت رکھو۔ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں روزہ رکھ کر، جب بھی رکھو، پورا مہینہ آپ کے سامنے ہے، جیسا بھی آپ روزہ رکھو، شریعت کے اندر اجازت ہے، دن متعین کر کے مت رکھو، یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ جو ہے۔ تیسری بات، رجب میں خاص فضیلت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ رجب کی پہلی رات میں خاص فضیلت کے ساتھ نہانے کو برکت سمجھتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ مخصوص طریقے سے مخصوص صورتیں پڑھنے کا معمول بناتی ہیں، رجب میں یہ خاص صورتیں پڑھیں گے تو برکتیں ہوں گی، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ خاص فضائل و ثواب کی غرض سے رجب میں زکوٰۃ صدقہ دینا اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ جب بھی دیں صدقہ الحمدللہ برکت ضرور ہے، لیکن خاص فضیلت سمجھ کر من گھڑت باتیں بنا کر رجب میں ایسا کرنے سے یوں ہوگا سمجھنا یہ غلط ہے۔ مخصوص اوراد و وظائف، مخصوص دعاؤں کا لوگ اہتمام کرتے ہیں،
یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ آپ دعا کیجیے، تہجد میں دعا کیجیے، قبولیت کا وقت ہے۔ اذان کے بعد دعا کیجیے، قبولیت کا وقت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کیجیے، قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ جب چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے رجب میں فلاں وقت، فلاں دن، فلاں ٹائم یہ دعا پڑھنا، یہ اتنا یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں لوگ کتنی حد تک چلے گئے۔ تبارک کی روٹی یہ بہت زیادہ رجب کے مہینے میں فیمس ہے۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے کچھ لوگ جمعے کے دن میٹھی روٹی پکاتے ہیں، 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تبارک کی روٹی۔ میت کی طرف سے صدقہ خیرات سمجھ کر تقسیم کرتے ہیں لوگ۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ فقہا محدثین سے ثابت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ ایسی چیز کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں کنڈوں کی دعوت، کنڈوں کی شرعی تاریخی حیثیت، میں سمجھاؤں ایک بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابدی کامیابی کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السمع والطاعہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی بات سنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اطاعت و فرما برداری کریں۔ من اطاع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ قرآن میں کئیوں جگہ یہ لفظ ملے گا من یطع اللہ و رسولہ ومن اطاع اللہ و رسولہ ومن یعص اللہ و رسولہ۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں خیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ناکامی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ انسان کامیابی کو اللہ کی عبادت اور رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ جو کامیابی اللہ نے رکھی خیر کے اندر، اسے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی رضا سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی۔ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شیطان گرچہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے گنہگار انسان جب ندامت و شرمندگی سے اللہ سے توبہ کرے گا تو اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ شیطان سوچتا ہے میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی، تو شیطان انسان کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے جس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جیسے آج ہمارے سامنے رجب کے کنڈوں کی ایک دعوت، لوگ اس کو بدعت، گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لوگ یوں کہتے ہیں بھائی کھلانا تو ثواب کا کام ہے، یہ کہاں سے بدعت ہوئی؟ دیکھیے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں سنت سے ثابت ہو تو ثواب اس میں ضرور ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کنڈوں کی جو رسم ہے کون سے صحابہ سے، کون سے اکابرین سے یہ دعوت ثابت ہے؟ اللہ رحم کرے، 22 رجب کی رات کو عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر خاص طریقے کے مطابق پوریاں بنا کر مٹی کے کنڈوں میں بھر کے تخت یا صاف چادر پہ رکھ کر ایک منظوم کتاب پڑھواتی ہیں۔ یہ سب من گھڑت کہانی ہے، کنڈوں کی من گھڑت کہانی۔ میں آپ کو اس کہانی کا خلاصہ میں سناتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا، یہ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، لوگوں کا ماننا ایسا ہے۔ مدینے میں یہ غریب لکڑہارے کی بیوی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، مدینے میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا 22 رجب کو میرے نام کے کنڈوں بھرے گی، کنڈوں کی دعوت کرے گی، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے گی تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ ہے اصل کہانی۔ کسی لکڑہارے کی بیوی نے یہ سنا، کیا کہتے ہوئے؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے 22 رجب کو میرے نام کے کنڈوں کی دعوت کرو گے، پھر اس کے بعد دعا کرو گے تو وہ دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔
دعوت کرو گے، دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ چنانچہ لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا شوہر بہت سا مال لے کر واپس لوٹا، شاندار محل تعمیر کرا لیا۔ وزیر کی بیوی نے کنڈوں کو نہیں مانا تو اس کے شوہر کی وزارت ختم ہو گئی، توبہ کی، پھر کنڈوں کی دعوت کی، دوبارہ وزیر بن گیا۔ یہ ایک بنائی ہوئی من گھڑت قصہ ہے۔ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی، قرآن جب اترتا تھا تو اس کو لکھنے والے صحابی، بڑے بزرگ صحابی، خلیفۃ المسلمین، 5ویں نمبر کے خلیفہ بنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا کربلا میں۔ تو شیعہ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یزید کے خاندان سے بغض کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں۔ یہ سب پر عیاں ہے، سب کے سامنے بات ظاہر ہے۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کربلا کے میدان میں کروایا اس نے شہید، تو یزید پر لعنت لوگ بھیجتے ہیں، ان کے پورے خاندان پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں گالیاں دینے میں۔ تو شیعہ حضرات نفرت اتنی زیادہ کرنے لگے، جس دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی تھی، یعنی 22 رجب کو، اس دن وہ مٹھائی تقسیم کرتے تھے۔ امیر معاویہ شہید ہوئے، آج وہ تاریخ ہے، یزید کا باپ شہید ہوا، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اس خوشی میں سنیوں کو بھی شامل کرنے کے لیے انہوں نے 22 رجب میں من گھڑت کہانی جعفر صادق کا نام جوڑ دیا، جوڑ کر کے کہنے لگے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کنڈوں کی دعوت لوگوں کے سامنے قصہ کہانیاں بیان کرنے لگے شیعہ حضرات۔ وہاں سے یہ رسم پھیلی جو آج تک رجب کے کنڈوں کے نام سے فیمس ہے۔ آپ دیکھیں، صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، من گھڑت قصہ۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ امیر معاویہ سے دشمنی کاٹنے شیعہ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے تھے۔ یہ خوشی ہم بھی منانا، دوسرے مسلمان بھی منانا، اس لیے انہوں نے امیر معاویہ کا نام اٹھا کر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام ڈال دیا، اور یوں کہا ان کے نام سے دعوت کر کے دعا کریں گے تو مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ من گھڑت کہانی لوگوں نے بنا ڈالی۔ اب لوگ رجب کے اندر پوریاں بنا کر کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیے۔ یہ غلط رسم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا اصل شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ہی شب معراج کی فضیلت، بھائی معراج کی رات حق ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ، پھر مدینے سے آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ سے ملاقات، 80,000 سوالات اللہ سے کیے، اللہ نے اس کے جوابات دیے، پھر آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، جنت کا دوزخ کا نظارہ کیے، اللہ نے بہت ساری عجائبات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، ایک ہی ایک سیکنڈ کے اندر گئے، سارا معاملہ ختم کر کے آ گئے۔ قرآن سے ثابت ہے معراج کا واقعہ۔ لیکن جس وقت میں معراج کا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سال کے بعد ہر سال معراج کی رات آئی، لیکن نبی نے کوئی فنکشن نہیں کیا، معراج کے قصے کو یاد کر کے بیان نہیں کیا، معراج کے قصے کو یاد کر کے لوگوں میں اہمیت نہیں بتائی۔ دیکھیے، رجب کے مہینے کی اہمیت بتائی نبی علیہ السلام نے۔ رجب کا مہینہ اسلام سے پہلے بھی تعظیم کا، اب بھی تعظیم کا مہینہ۔ اگر چاہتے نبی علیہ السلام بتا سکتے تھے رجب کی 27ویں رجب کو شب معراج ہوئی اور مجھے آسمان پر بلایا گیا، لوگوں خوشیاں مناؤ، بول سکتے تھے۔ ایک حدیث بھی ثابت نہیں
شب معراج کے تعلق سے کیا آپ لوگ شب معراج کو جاگو، اس کی فضیلت کو بیان کرو، دعائیں کرو، قبولیت کا وقت ہے؟ نہیں محترم حضرات، آپ اس پر غور کریں۔ یقیناً شب معراج کی فضیلت بہتر ہے، لوگوں نے اس کو شب قدر سے بھی زیادہ بہتر قرار دیا۔ کیا یہ اضافہ نہیں ہے دین کے اندر؟ لوگوں نے اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھنا، فلاں خاص صورتیں پڑھنا، کیا کیا فضیلتیں لوگوں میں بیان کر دیے۔ بے اصل باتیں جن کا شریعت میں کوئی اصل نہیں، بنیاد نہیں، یہ ساری باتیں لوگوں نے عوام میں پھیلا رکھی ہیں۔ یاد رکھیں بھائی، دین کے اندر اضافہ بڑے خطرے والی بات ہے۔ یہودیوں نے تورات میں اضافہ کیا، برباد ہو گئے۔ عیسائیوں نے انجیل میں اضافہ کیا، برباد ہو گئے۔ ہم قرآن اور حدیث کے اندر اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہ رجب کے رسومات ہیں، رجب کے مہینے میں کیے جانے والے بدعات ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ لوگ شب معراج کو جاگنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، عبادت کرنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی؟ کیا ہم نے شراب پی لی؟ کیا ہم نے ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، دن میں روزہ ہی تو رکھا ہے، اس میں کون سی خرابی ہے؟ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اذان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ شامل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیا وہ گناہ ہے محمد رسول اللہ شامل کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ ہے۔ محمد رسول اللہ اذان کے کلمات میں شامل کیوں نہیں کرتے آخر میں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اذان اتنی ہی بتائی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنی ہی اذان دی جاتی تھی، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی تھی، محمد رسول اللہ نہیں بولتے تھے آخر میں، تو اب بھی نہیں بولتے۔ جتنا بتایا اتنا پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اتباع کا نام دین ہے۔ مغرب کی نماز 3 ہی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت ہی فرض پڑھتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم 2 رکعت اور ملا لیتے، مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ اور کر لیتے؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دین سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں۔ تو جتنا بتایا اتنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کیا وہاں سے ثابت ہے یہ؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مرتبہ معراج کی رات آئی، نبی نے معراج نہیں منائی۔ صحابہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ معراج کی رات آئی، صحابہ نے معراج نہیں منائی، تو ہم کیوں منائیں؟ لوگ کہتے ہیں کون سا برا کام کر لیا؟ برا کام یہی ہے جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بدعات سے بہت پاک ہوتے تھے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل دین ہے۔ خلاصہ یہ ہے، دین کے نام پر بہت ساری رسومات رجب کے مہینے میں لوگوں نے من گھڑت بنا لی ہیں۔ ان رسومات کو، بدعات کو، خرافات کو عام مسلمانوں میں شیعہ، روافظ اور بدعتیوں نے خوب پھیلایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دین کا صحیح علم حاصل کریں، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے جانیں، سنت پر عمل کریں، بدعات کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنتوں سے بھری زندگی نصیب فرمائے، شریعت والی زندگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ ہم وہ کام کریں جو حضرات صحابہ سے ثابت ہیں، ہم وہ نہ کریں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔